الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ واجب الاحترام حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب، برادری گرامی قدر ڈاکٹر عنایت الرحمان صاحب، ذمہ داران جماعت اور میرے بہت ہی قابل قدر بھائیوں اور عزیز نوجوانوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب تربیت کے عنوان سے چند گزارشات مجھے کرنی ہیں۔ آپ خیبر پختونخوا کے دور دراز مقامات سے طویل سفر کر کے آئے ہیں۔ خیبر کے قصے کے حالات آج کشیدہ بھی ہیں اور اس وجہ سے بھی آپ کے کچھ ساتھی جو ہیں وہ پروگرام کے اندر شریک نہیں ہو سکے۔ اللہ رب العالمین اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے اور اس ملک کے خلاف سازشیں کرنے والے دشمن، چاہے وہ اندر کے ہیں یا باہر کے، اللہ تعالیٰ ان کی سازشیں انہی پر الٹ دے۔ آپ سب کے گھروں کو امن کے گہوارے بنائے، اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ حضرت مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب نے مشکات شریف کے حوالے سے ایک واقعے کو نقل کیا ہے، اور میں اکثر تربیت گاہوں کے اندر اپنی گفتگو کا آغاز اسی سے کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک بندہ پیدل چلتے ہوئے کسی دوسرے شہر کے اندر جا رہا تھا۔ انسانی روپ میں فرشتے نے اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ فرشتے نے اس آدمی سے سوال کیا کہ جس شہر کے اندر تم جا رہے ہو وہاں تمہاری کوئی رشتہ داری ہے؟ اس نے جواب دیا میری رشتہ داری تو نہیں ہے۔ اس نے کہا تمہاری دوستی ہے؟ اس نے کہا میری دوستی بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا تمہارا کوئی کاروباری تعلق ہے؟ اس نے کہا کاروباری تعلق بھی نہیں ہے۔ فرشتے نے پھر اس سے پوچھا کہ تم نے یہ سفر کیوں اختیار کیا؟ اس نے کہا کہ وہاں اللہ کا کوئی نیک بندہ رہتا ہے، میں اس کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے اور اس سے دین کا فہم سیکھنے کے لیے اس کے پاس جا رہا ہوں۔ فرشتے نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تیرا یہ سفر اتنا پسند آیا ہے کہ کائنات کے رب نے اس سفر کے بدلے کے اندر اپنی جنت تیرے لیے واجب کر دی۔ تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات آپ کے اس سفر کو بھی اس حدیث کا مصداق بنا دے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خالق اکبر نے نمونہ قرار دیا ہے۔ ویسے تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، روشنی کا مینارہ نور ہیں۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف ایک ہستی ہے جن کی زندگی کو نمونہ قرار دیتے ہوئے اپنی لا ریب کتاب قرآن کریم کے اندر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگو ہم نے تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو ہے وہ بہترین نمونہ جو ہے وہ رکھا ہے۔ آپ کی پوری زندگی خلوت کی، جلوت کی، وہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے مشعل راہ بھی ہے، روشنی کا مینارہ نور بھی ہے اور ہدایت کا سرچشمہ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب تربیت کے حوالے سے جو بنیادی بات ہمارے ذہن کے اندر رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ نے جزیرۃ العرب کے اندر، جس کے بارے میں سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ وہ تہذیب سے ناواقف لوگ تھے، اپنی بیٹیوں کو بعض لوگ زندہ دفن کرتے تھے، تجارتی قافلوں کو لوٹنا اپنا حق سمجھتے تھے، اور اللہ کے گھر کا طواف سارے کپڑے بدن کے اتار کے بالکل برہنہ ہو کر کرتے تھے۔
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سماج کے اندر اس سے بالکل ایک مختلف بات کی، اور وہ بات کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہر دین کا کوئی وصف ہوتا ہے، اور اسلام کا وصف کیا ہے؟ اسلام کا وصف جو ہے وہ حیا ہے۔ اسلام کا وصف جو ہے وہ حیا ہے، اور اسی اعتبار سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کے چبوترے اور حضرت ارقم کے مکان میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی درسگاہیں موجود تھیں جن کی نگرانی براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے۔ انہوں نے اس سماج کے اندر سے، جس کے اندر سماجی برائیاں بھی تھیں، معاشرتی برائیاں بھی تھیں، اخلاقی برائیاں بھی تھیں، انہی لوگوں میں سے ایسے لوگ تیار کیے جنہیں انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل البشر قرار دیا گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیاں جو ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اس دنیا کے اندر جو ہیں وہ افضل البشر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا تربیت کا، جو اسلوب اختیار کیا، وہ بہت سادہ تھا۔ یہ جو آج کے ہمارے جدید یہ جو ہے نا، یہ وہ کیا کہتے ہیں ان کو، جو یہ موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں، یا بعض دینی اسکالر بھی ایسے مشکل الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ ان کی علمی دھاک بیٹھ جائے اور سننے والا کہے کہ آج تک یہ لفظ نہیں سنا، اور بہت ساری گفتگو لوگوں کے بہت اوپر سے گزر جاتی ہے، اور 1-1.5 گھنٹے کے بعد بھی خطاب کے بعد پوچھا جائے کہ کیا بات انہوں نے کہی ہے، کہتے ہیں تقریر اچھی کی ہے انہوں نے۔ اب بات بتانے کے وہ قابل نہیں ہوتا کہ کیا بات کی۔ ظاہر ہے جب ان کے رجحانات کے مطابق بات نہ کی جائے، جب ان کے ذہنی استعداد اور لیول سے آپ بہت اونچی بات کر دیں گے تو وہ بات بھی پوری طرح ان کے ذہن کے اندر جو ہے اس کو جگہ نہیں مل سکی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلوب اور طریقہ اختیار کیا وہ بہت سادہ اور عام فہم، انسانوں کے رجحانات کے مطابق بھی تھا، اور ان کا جو لیول ہوتا تھا نا، آپ جو فرد بھی آپ سے ملتا وہ اس کے لیول کے مطابق اس سے بات کرتے۔ اور آپ نے یہ بھی ایک موقع پر فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم انسانوں کے جو رجحانات ہوتے ہیں ان رجحانات کے مطابق بات کریں، انسانوں کے رجحانات کے مطابق ہم بات کریں ان سے، اور پھر آپ کی زندگی لوگوں کے سامنے چلتا پھرتا نمونہ تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا لوگوں کو حکم دیا، جس کی طرف توجہ دلائی، اس کو سب سے پہلے آپ نے خود عمل کر کے دکھایا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، اور میزان کے اندر بھی جو بھاری چیزیں حدیث کے اندر موجود ہیں وہ انسان کا اخلاق بہت بھاری ہوگا، وہ میزان کے اندر۔ پھر آپ نے فرمایا کلمات کہنے کے اندر آسان ہوتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لیکن میزان کے اندر یہ بھی بڑے بھاری۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو امت کی ماں نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اور آپ نے فرمایا جو قرآن کریم ہے یہ پورے کا پورا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مجسم اخلاق جو ہے اس کا نمونہ ہے۔ اچھا، سادہ لو آدمی سوچتا ہے کہ قرآن کے اندر شرعی سزائیں بھی موجود ہیں، قرآن کے اندر تو بہت سارے موضوعات کا انتخاب کیا گیا ہے، تو یہ پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ آمنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ کے مجسم اخلاق کا نمونہ ہے۔ تو یہ جو ایک پورا نظام قرآن کریم نے دیا ہے، یہ جو قوانین اختیار کیے ہیں قرآن کریم کے اندر، میں پولیس کے اندر بڑا عرصہ لیکچر دیتا رہا اپنے ضلع میں، ہر سطح کے پولیس کے لوگ بیٹھتے تھے، ڈی ایس پی تک بھی، لیڈ کے لوگ بھی۔ تو ایک دن میں نے کہا کہ آپ کا اخلاق یہ نہیں ہے کہ آپ کسی جرائم پیشہ آدمی کو جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ اسے کوئی شیزان کی بوتل پلائیں، آپ کو روح افزا اسے پلائیں، آپ کو شکنجبین اس کو پلا دیں۔ آپ کا اخلاق یہ ہے کہ ہر وہ فرد جو سماج کے لیے ناصور ہے اس کی گردن پر آپ پاؤں رکھیں، تو یہی اخلاق ہے۔ لیکن اگر ایک شریف آدمی آپ کے پاس آیا ہے، عزت دار آدمی آپ کے پاس آیا ہے، اس کو آپ عزت سے بٹھائیں بھی، اسے بے شک آپ شکنجبین بھی پلائیں، روح افزا بھی پلائیں،
ستو پلائیں اور جو آپ کو چیز پلا سکتے ہیں۔ تو میں آپ سے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن کریم ایک موقع پر یہ بات کہتا ہے کہ لوگوں قصاص کے اندر زندگی۔ تو قصاص کیا ہوتا ہے؟ قتل کا بدلہ قتل ہی ہے نا۔ تو اب بظاہر تو آدمی قتل کرنے کے بعد دوسرے آدمی کے بھی قتل کے لیے احکامات ہیں نا، اس کو بھی قتل کیا جائے۔ اللہ کہتے ہیں اس کے اندر زندگی، زندگی اس کے اندر کیا ہے کہ جب آپ کچھ لوگوں کو ان شرعی سزاؤں کا مستاق بنائیں گے، پورے سماج کے اندر اس کی وجہ سے امن قائم ہو جائے گا۔ یہ جو کہا گیا کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، زانی جو ہے اس کو سنسار کیا جائے، قتل کرنے والے کو اس کے قصاص کے اندر قتل کیا جائے، یا جس نے کسی کا دانت توڑا اس کا دانت ٹوٹے گا، جس نے کسی کا ہاتھ توڑا اس کا ہاتھ توڑا جائے گا۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ یہ سعودی عرب کے اندر تو نسبتاً شرعی سزائیں نافذ ہیں؟ عام آدمی کا خیال تو یہ ہوتا ہوگا نا کہ سعودی عرب کے اندر 1/4 حصہ جو ہے ان کے ہاتھ کاٹے گئے ہوں گے، اور روزانہ جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں پھانسیاں ہوتی ہوں گی لوگوں کو۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ جتنی لوگوں کو وہاں شرعی سزائیں دی جاتی ہیں اس سے 500 گنا زیادہ افراد پاکستان کے اندر روزانہ کی بنیاد پر قتل ہوتے ہیں۔ آپ جب شرعی سزاؤں کا اطلاق کریں گے تو سوسائٹی کے اندر ایک ٹھہراؤ آئے گا، کوئی انسان قانون سے بالاتر نہیں ہوگا، ہر فرد کو اس بات کا علم ہوگا کہ اس نے اگر کوئی جرم کرنا ہے تو چاہے وہ خلیفہ وقت کا بیٹا ہی کیوں نہیں ہے، وہ اس جرم کی جو سزا اسلام نے مقرر کی ہے اس کو سزا ملے گی۔ تو اس کے نتیجے کے اندر پھر لوگوں کے اندر جو ہے وہ جرائم اور کرائم کرنے کا جو حوصلہ ہوتا ہے، جو بعض اوقات لوگ نکل جاتے ہیں سکم کی وجہ سے، قانونی سکم، اس میں حوصلہ ان کا بڑھتا ہے اور ان کا حوصلہ شکنی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑا ہے۔ قرآن اللہ رب العالمین کا آخری کلام ہے جو آمنہ کلال کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا رشتہ قرآن کے ساتھ جوڑا، اور وہ رشتہ کیا تھا؟ وہ جیتا جاگتا تعلق تھا قرآن سے۔ آپ نے ان کی سیرت و کردار کو نکھارا ہے۔ سیرت و کردار کو نکھارا کس طرح ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ تجارتی قافلوں کو لوٹا کرتے تھے، وہ تجارتی قافلوں کو لوٹنے والے خاندان وہ ان تجارتی قافلوں کے محافظ اور نگہبان بن جاتے ہیں۔ جو شراب کے رسیہ لوگ تھے، جب شراب کے کامات آتے ہیں تو وہ شراب کے مٹکے توڑ دیتے ہیں۔ شراب مدینے کی گلیوں کے اندر اس طرح بہائے گی جس طرح بارش کا پانی بہتا ہے۔ وہ جو معمولی باتوں پہ جنگ و جدل کیا کرتے تھے وہ آپس کے اندر بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بھی کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت اور محبت ڈال دی۔ اس کا نقد نتیجہ اور نقد فائدہ کیا ہوا کہ تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے اپنے اس احسان کو قرآن کریم کے اندر جتلایا ہے، اور خیبر کے لوگوں کو تو زیادہ آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ امن جو ہے وہ کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ نے قریش کو بھی یہ بات کہی سورہ قریش کے اندر، لإِلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، لوگوں ہم نے تمہیں خوف کے دنوں کے اندر امن کی دولت عطا کی۔ اور یہ جو بدامنی ہوتی ہے، یہ جو انریسٹ ہوتی ہے، چاہے وہ ریاست پیدا کرے یا سماج دشمن عناصر پیدا کرے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر بھی اطمینان کے ساتھ نہیں رہتے۔ جناب سراج الحق صاحب نے ایک دفعہ ایک جلسے میں یہ بات کرتے ہوئے کہی تھی کہ خیبر کے علاقوں کے اندر جب جنرل مشرف صاحب کے دور کے اندر غیر ضروری آپریشن کیے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں بعض مساجد کے اندر اس وقت نمازیں بھی بر وقت ادا نہیں ہو سکی، لیکن جب امن ہوتا ہے تو پھر لوگ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں، آپس کے اندر باہم بیٹھ کے معاشرے کی اصلاح کے لیے سوچ و بچار کرتے ہیں۔
لیکن جب بدامنی ہوتی ہے تو پھر ایک ہی خوف لاق ہوتا ہے کہ اپنی جان کو، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے سماج کو ہم نے کیسے جو ہے اس کو محفوظ کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت کے ذریعے ان کی تربیت کی۔ وہ کیا ہوا تھا؟ وہ اسبیتوں کے اندر لگے ہوئے لوگ تھے، اپنے قبائل پہ فخر کرتے تھے، خاندانوں پہ فخر کرتے تھے، اور لوگوں کے اندر، سماج کے اندر جو لوگوں کی عزت و تکریم کے معیارات تھے، وہ سوسائٹی کے اندر ان کا جو مقام ہے، جو دولت ہے، جو صاحب ثروت ہے، وہ زیادہ عزت و احترام والے ہیں، بڑے خاندان والے، اونچے حسب و نسب والے۔ لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مواحات کے اس رشتے کے اندر جب لوگوں کو جوڑا ہے تو کیا ہوا؟ اس کے اندر مہاجر اور انصار کیا ہوا؟ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ ہمارے پاس پاکستان کے قیام کے وقت مہاجرین آئے تھے، آج بھی وہ اپنے آپ کو مہاجر ہی کہلاتے ہیں۔ وہ اس سوسائٹی کے اندر اپنے آپ کو ضم نہیں کر سکے۔ آپ نے مہاجرین اور انصار کو مواحات کے ذریعے ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا، اور پھر انسانی تاریخ اس جیسا کوئی منظر پیش نہیں کر سکتی کہ مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے لوگوں کو مدینہ کے رہنے والوں نے کھلے بازو کے ساتھ، وسعت قلبی کے ساتھ قبول کیا، اپنی زمینیں ان کو دے دیں، اپنے باغات ان کو دے دیے۔ بلکہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ کچھ صحابہ نے تو یہ بھی کہا اپنے بھائی سے کہ میرے 2 بیویاں ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر لو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انسانی تاریخ کے اندر جو مواحات کا نظام قائم کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، انسانی تاریخ اس کی مثال جو ہے وہ پیش نہیں۔ آپ کے اسلوب تربیت نے، آپ کے طریقہ تربیت نے لوگوں کے قلب و نظر کی دنیا جو ہے اس کو تبدیل کیا۔ اور قلب و نظر کی دنیا کیسے تبدیل ہوتی ہے؟ جب آدمی کو ٹھیک طریقے سے حقیقتوں کا ادراک ہو جائے، کہ دنیا کی بے ثباتیوں کا معلوم ہو جائے، جب آدمی کو آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی کے بارے میں پتہ چل جائے، یہ دنیا تو محض عارضی ہے، چند روزہ ہے، اس کی بے ثباتی کا اندازہ بڑا مشکل ہوتا ہے انسان کو۔ آمنہ کے لال نے خود فرمایا کہ انسانوں کے سامنے دنیا روزانہ خوبصورت بنا کے، خوشنما بنا کے پیش کی جاتی ہے۔ انسان چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، جھجکتے ہوئے، شرماتے ہوئے چلتا اس دنیا کی ہی طرف ہے، اس کے اصول کی طرف ہی کوشش کرتا ہے۔ لیکن آپ نے دنیا کی بے ثباتی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر خوف آخرت اور فکر آخرت پیدا کی۔ فکر آخرت ایک ایسی چیز ہے، کسی بھی انسان کے دل کے اندر جگہ پالے۔ میں ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ فکر آخرت انسان کا عقیدہ پختہ ہو جائے۔ یہ جو جرائم ہے نا آج، یہ جو جیلیں بھری ہوئی ہیں، میں گجرات کا رہنے والا ہوں، وہاں 500 سے 600 کے درمیان قیدیوں کی جیل ہے، اور لیکن وہاں قیدی پتہ کتنے ہیں؟ وہ 1700 قیدی ہیں۔ جتنی جیل کی گنجائش ہے اس سے 3 گنا زیادہ قیدی ہیں۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر خوف آخرت، فکر آخرت انسان کے اندر پختہ ہو جائے تو یہ آدھی سے زیادہ جیلیں جو ہیں یہ خالی ہو سکتی ہیں، کہ انسان جانتا ہے کہ مجھے ایک ایک لمحے کا حساب اپنے رب کو دینا ہے۔ اور وہ جو سورہ زلزال کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، ذرے کے برابر نیکی بھی آپ نے حساب دینا ہے، اور ذرے کے برابر گناہ کا بھی آپ نے حساب دینا ہے۔ اور پھر اس طریقے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی، اسلوب تربیت ہی ہے نا، انسانی ذہن کے جو استعداد ہے، جو لیول، اس پہ آ کے بات کی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا گزر رہے ہیں، رستے کے اندر ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہے، آپ اس کے پاس کھڑے ہو گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کوئی ہے جو اسے 2 درہم کے اندر خرید لے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بکری کا مرا ہوا بچہ ہے، اس سے تھوڑے تعفن بھی آ رہا ہے، بو بھی آ رہی ہے، آپ فرمانے سے کوئی 2 درہم کے اندر خرید لے، اس سے تو کوئی مفت لینے کو تیار نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کے ہاں خالق کائنات کی نظر کے اندر اس ساری دنیا کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت وہ مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ تعالیٰ کافروں کو پانی کی ایک بوند تک نہ دیتا۔ اور یہ بھی آپ کو یہ بات عرض کر دوں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ لوگ بڑے اسودہ ہوتے ہیں،
اربوں کے اندر ہوتے ہیں، کروڑوں کے اندر ہوتے ہیں، محلات کے اندر رہتے ہیں. بندہ سوچتا ہے انسانی فطرت ہے، میں ساری زندگی کلرک رہا ہوں، میں ساری زندگی اسکول ٹیچر رہا ہوں، میں نے بہت چھوٹی نوکری کی ہے اور میرا تو بچوں کا پیٹ بھی بھر کے نہیں پورا ہوتا تھا، بلکہ ہم پیٹ کاٹ کے اپنا گزارا کرتے تھے، قسم پرسی کے حالت کے اندر بھی یا سفید پوشی کی حالت میں. ان کو اللہ کے رسول نے کیا خوشخبری سنائی؟ پتہ ہے آپ کو ان کے لیے بھی خوشخبری؟ ایک تو ہے جن کو وافر دنیا مل گئی ہے، دولت دنیا دی ہے، ساری آسائشیں لذتیں ان کے گھر کی دہلیز پہ ہیں، اور ایک وہ ہیں جو صبر اور شکر سے زندگی گزار رہے ہیں، کم وسائل کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو دنیا تھوڑی دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے تھوڑے عمل جو ہے اس کو بھی قبول کر لے گا. ان کے تھوڑے عمل پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہو جائے گا. اگر انہیں دنیا تھوڑی دی ہوگی تو ان سے تھوڑے عمل پر بھی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناظر قیامت کا جو نقشہ کھینچا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان، یا پھر جنت کا نقشہ کھینچا، دونوں نقشے موجود ہیں نا، جہنم کے بھی ہیں جنت کے بھی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بالوں کے اندر یا آپ کی جو جسمانی ساخت ہے اس کے اندر بڑھاپے کے اثار جلدی آ گئے، آپ کی کتنی عمر تھی ٹوٹل؟ 63 سال تھی نا. تو 63 سال کے سے پہلے ہی ظاہر ہے کسی نے سوال کیا ہوگا نہ، پوچھا یا رسول اللہ آپ کے اندر آپ میں بڑھاپے کے اثار نظر آنا شروع ہو گئے ہیں جلدی. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی وہ صورتیں جن کے اندر رب کائنات نے مناظر قیامت کا نقشہ کھینچا ہے، سورہ انفطار ہے، سورہ زلزال ہے، سورہ انشقاق ہے، فرمایا ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دی. قرآن کے اندر وہ صورتیں جن کے اندر اللہ رب العالمین نے مناظر قیامت کا نقشہ کھینچا، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے مناظر بیان کیے اپنے صحابہ کے درمیان. تو آپ دیکھیں اور آج کی دنیا کو دیکھیں، میں اور آپ اپنے قلب کو ٹٹول کے ذرا دیکھیں اور حضرات صحابہ کرام کا تیقن ذرا دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا نقشہ کھینچ رہے ہیں. آپ کے ایک ساتھی ہیں، پاس ہی کھڑے تھے، کھجوریں کھا رہے تھے، آپ نے نقشہ کھینچے. حضور سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت کے اندر کھجوریں بھی ملیں گی؟ آپ نے فرمایا جنت کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت ہوگی. اب یہ دیکھیے ذرا یقین کی دولت کتنی ہے. کھجوریں پھینک دیتے ہیں، کہا کھجوریں ہی کھانی ہے تو یہاں وقت کیوں ضائع کیا جائے، میدان جہاد کے اندر جا کے لڑا جائے نا. کھجوریں پھینکتے ہیں میدان جہاد کے اندر شریک ہو گئے. اچھا کچھ عرصہ گزرا، ان کی شہادت واقع ہو گئی. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے یہ بات کہہ رہے تھے رضوان اللہ اجمعین سے کہ میرے صحابہ آپ کے ساتھی کو جنت کے اندر کھجوروں کے تازہ خوشے پیش کیے جا رہے ہیں. یعنی یقین کی دولت ذرا دیکھیے. آپ نے منظر کھینچے، بات دل کے اندر اتر گئی ہے، اور وہ جام شہادت نوشی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ کے ساتھی کو جنت کے اندر کھجوروں کے تازہ خوشے جو ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ حساب و کتاب کس نے لینا ہے قبر کے اندر؟ یہ جو حساب ہوگا انسان کا حشر کے اندر کون لے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لے گا. اب ذرا اندازہ کیجیے اس فرد کا رب کے بارے میں کیا لینا ہے. حضور کی بات سنی ہے اور وہ بہت تیزی سے چلتے چلتے نکل گئے وہاں سے، بڑے خوش تھے، چہرے پر بشاشت تھی. تو آپ نے صحابہ سے کہا ذرا بلاؤ تو اسے واپس بلایا اسے. آپ نے پوچھا تم نے ایک سوال پوچھا ہے کہ صاحب کس نے لینا ہے، تو میں نے تمہیں کہا اللہ تعالیٰ نے لینا ہے، تو تم اتنے خوش ہوئے جا رہے ہو خوشی خوشی. کہنے لگے یا رسول اللہ اگر اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے نا تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، تو ڈر کس بات کا ہے؟ آمینہ کے لال اتنے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ ذرا دیکھو رب کے بارے میں اس کا یقین ذرا دیکھو. وہ رب کیا کہتا ہے مجھے اور آپ کو؟ کہتا ہے کہ میرے بندوں سے کہو کہ جیسا تم گمان کرتے میں بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کرتا ہوں. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا معاملہ تو یقین کا یہ تھا کہ ایک ایک سوال کیا ہے اور اس سوال کے بدلے کے اندر ہی جنت کے اندر چلے گئے. آج ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں، تربیت گاہیں ہوتی ہیں، لوگ سال ہا سال سوال کرتے رہتے ہیں
لیکن عمل کی نوبت نہیں آتی، وہاں تک نہیں پہنچتے۔ میں سیرت کے البم کے اگر آپ کو ایک تصویر دکھاؤں، جب خیبر کا محاصرہ ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی خیبر کا محاصرہ کیے بیٹھے ہیں، ایک یہودی خیبر کے قلعے سے نکلا ہے، کالا سیاہ اس کا رنگ ہے، حبشی النسل ہے، اس نے اپنی بکریاں چرنے کے لیے کھلی چھوڑ دی۔ اور آپ دیکھتے ہیں جس طرح یہ ہوتے ہیں، چروائے ہوتے ہیں، بیڑے لے کے نکلتے ہیں، بکریاں کے نکلے، جانور کھلا چھوڑ دیتے اور بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام بھی خیبر کا محاصرہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور آپس کے اندر جنت کا تذکرہ کر رہے تھے، جنت کا ذکر سنا، حور اور غلمان کا ذکر اس یہودی نے سنا، اہل زبان تھا، بات اس کی سمجھ کے اندر آ گئی، اور حضور کے صحابہ سے کہتے ہیں کہ مجھے اپنے سردار کے پاس لے چلو۔ صحابہ کرام لے آئے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس نے آ کر حضور سے پوچھا کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو حوریں اور جنت مجھے بھی ملیں گی۔ آپ نے فرمایا تم اسلام قبول کر لو، اللہ نے جو وعدے کیے اس کے مصداق بن جاؤ گے۔ اسلام قبول کر لیا، تھوڑی دیر گزری ہے، جنگ شروع ہو گئی۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں علماء بتاتے ہیں کہ بغیر کوئی نماز پڑھے جنت کے اندر چلے گئے، نماز کی وقت ہی نہیں آیا، اسلام قبول کیا اور اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی، اور اس جنگ کے اندر لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے۔ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے تھے، زمین پر ایک لاشا دیکھا ہے، آمنہ کے لال سیرت نگاروں نے لکھا کہ چہرہ دیکھا ہے، اور آپ نے رخ انور ذرا دوسری طرف پھیر لیا ہے۔ جو جماعت آپ کے ساتھ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی، انہوں نے آپس میں سرگوشی کی اور کہا کہ یہ تو کوئی اچھا شگون نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا ہے اور چہرہ دوسری طرف کر لیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات سن لی تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ جو مجھے دکھاتا ہے وہ آپ نہیں دیکھتے، انبیاء کو تخصص ہوتا ہے ہم لوگوں پہ۔ آپ نے فرمایا کہ حوریں اسود کے گرد بیٹھی ہوئی تھی، حالہ بنا کے، دائرہ بنا کے بیٹھی، وہ شرما رہی تھی، میں نے ان کی وجہ سے اپنا رخ دوسری طرف کیا ہے۔ سوال انہوں نے کیا پوچھا تھا؟ یا رسول اللہ میں اسلام قبول کر لوں، حوریں اور جنت مجھے ملے گی؟ اس کائنات کے سب سے سچے انسان کہہ رہے تھے کہ میرے صحابہ حوریں اسود کے گرد حالہ بنا کے بیٹھے۔ ان کا نام کسی سیرت نگار نے نہیں لکھا، اسود رائی کے نام سے تذکرہ ہے، اسود کالے کو کہتے ہیں اور رائی چرواہے کو کہتے ہیں، کالا چرواہا اس کے نام سے ان کا تذکرہ موجود ہے، لیکن اب کی رب کی جنتوں کے اندر چلے گئے۔ اور اسی اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ اور تبلیغ کے ذریعے اپنے صحابہ کی تربیت کی۔ جب کوئی خرابی دیکھتے نا سماج کے اندر، لوگوں کے اندر، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ ایک فرد کو مخاطب نہیں کرتے تھے، اجتماعی طور پر آپ بات کرتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تاکہ جو جن کے اندر عیب موجود ہے وہ بھی سمجھ جائیں اور جن کے اندر نہیں ہے وہ پہلے سے خبردار ہو جائیں۔ اور وعظ اور تبلیغ کے ذریعے بھی آپ نے لوگوں کی تربیت کی، اور پھر لوگوں کو کلمات سکھائے کہ آپ نے ایک صحابی سے کہا کہ تم ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرو کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آسان محاسبے کا کیا مطلب ہے؟ ہم بھی دعاؤں میں کہتے ہیں نا مرنے والے کہ اللہ تعالیٰ اس کا آسان محاسبہ فرمائے۔ آسان محاسبے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے آدمی کو جنت کے اندر داخل ہونے کا پروانہ دے دے، لیکن جسے روک لیا گیا، جس سے سوال پوچھنے شروع ہو گئے، اس کا معاملہ اتنا آسان جو ہے وہ نہیں ہے۔ منی ٹریل ہوتی ہے نا، یہ نواز شریف سے کہا گیا منی ٹریل دے دے، نہیں دے سکا۔ کوئی بندہ بھی جو منی ٹریل ہوتا ہے انسان کی زندگی کے ساتھ یہ نہیں دے سکتا۔ تو خالق کائنات کا جو پیمانہ ہے وہ تو کرامن کاتبین، جن کو معزز کاتب کہا گیا، کہا کہ وہ کرتے کیا ہے، وہ ذرے کے برابر نیکی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے کے برابر نیکی درج کرتے ہیں، ذرے کے برابر گناہ جو اس کو بھی درج کرتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر خطابات کیا تھے؟ آج تو ہمارے لمبے خطابات کا رواج ہے نا۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ جماعت کے کابرین کو تھوڑے وقت کے اندر اپنی بات کہنے کا یہ کرینہ اور سلیقہ آنا چاہیے، مختصر وقت کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر خطابات اتنے مختصر ہوتے تھے، بسا اوقات ایک ایک حدیث ایک موقع کا خطاب ہے،
اور میں نے ایک خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا تو وہ میں نمونے کے طور پہ آپ کو بتاؤں کہ آپ نے ان میں صرف 4 چیزوں کے بارے میں بتایا، میرے صحابہ یہ 4 چیزیں کر لو اور اینڈ رزلٹ اس کا کیا ہوگا کہ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ یہ ہے طریقہ تربیت اور اسلوب تربیت۔ پہلا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ، افشوا السلام، سلام میں پہل کرو، سلام پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلامتی، آپ سلامتی کی دعا دوسرے کو دیں۔ میں اگر حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب سے کہتا ہوں کہ السلام علیکم، اور یہ جواب کے اندر کہتے ہیں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک تو نیکیاں ملیں گی، دونوں کو نیکیاں تو ملیں گی، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میری طرف سے محفوظ ہو جائیں، آپ محفوظ ہیں میری طرف سے، آپ کی جان، مال، عزت، آبرو میری طرف سے محفوظ ہے، میرے ہاتھوں سے اور میری زبان سے آپ کو کوئی تکلیف جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتی۔ یہ بھی جواباً یہ بات کہہ رہے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کے کا جملہ کہتے ہیں۔ تو ہم سلام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو ضرر بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں سلام بھی ہو رہا ہوتا ہے لیکن ایک دوسرے کے گلے بھی کاٹے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ جو کہا گیا کہ اسلام کو پھیلاؤ، ایک مسلمان کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہو جائے۔ اسلوب تربیت ذرا دیکھیے، طریقہ تربیت ذرا دیکھیے۔ پھر فرمایا کہ جس کے 2 چیزوں کی جو شخص مجھے ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 2 چیزیں کیا ہیں؟ جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، یہ زبان کا ٹھیک استعمال، اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، دونوں چیزوں کے بارے میں کہا اگر اس کے کوئی ٹھیک استعمال کی مجھے ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ سلام میں کو پھیلاؤ، اور دوسرا کا حکم کیا دیا گیا؟ کھانا کھلاؤ۔ کھانا صرف مسکینوں کو نہیں ہوتا، صرف غریبوں اور یتیموں کو نہیں ہے، کھانا کھلانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اتنی بڑی سنت ہے کہ آپ نے خاندان کے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بلایا نا، پہلی دفعہ جب اکٹھا کیا تو کیا کھلایا تھا آپ نے پتا آپ کو؟ علماء نے بڑی تحقیق کی ہے اس پہ، انہوں نے کہا کہ آپ نے مٹن کھلایا تھا، چھوٹا گوشت کھلایا تھا، بکرے کا گوشت۔ اچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ میں جملہ ویسے میں ذرا ضمناً آپ کو ذرا بیدار کرنے کہنے لگا ہوں کہ جب یہ دیگ پکاتے ہیں نا کسی بزرگ کے نام کی تو چنے ڈال دیتے ہیں، نہیں چنے والی دیگ ویسے بہت مزیدار ہوتی ہے، لیکن یہ کس نے کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو صرف چنے پسند ہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے کس کو کہا ہے کہ ان کو گوشت پسند نہیں تھا؟ بھائی جب اللہ کے نام کے لیے آپ کوئی چیز دے رہے ہیں تو پھر اللہ تو کہتا ہے نا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر تم وہ چیز قربان نہ کرو جسے تم عزیز رکھتے ہو۔ دوسرے کو تحفہ دیتے ہو، کیا گھر میں 4 سوٹ پڑے ہیں، ان میں جو آخری درجے کا سوٹ ہے وہ اٹھا کے میں نے اپنے بھائی کو دے دینا، اور جو اچھے سوٹ ہیں وہ میں نے خود سلوا لینے، یہی ہوتا ہے نا۔ اسی طریقے سے جب آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں تو دوسرے کے لیے دوسرے درجے کی خرید لیتے ہیں، اپنے لیے اعلیٰ درجے کی خرید لیتے ہیں۔ آپ کا کیا حال ہے؟ آموں کا سیزن ہے، کس کو نہیں پتا کہ سب سے اچھا آم کون سا ہوتا ہے، کس کو نہیں پتا سب سے سستا آم کون سا ہوتا ہے؟ تو یہ جو کہا گیا نا کہ کھانا کھلاؤ، کھانا صرف غریبوں مسکینوں کو نہیں ہے، یہ دعوت کے پھیلانے کا اتنا مؤثر ذریعہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو دعوت کرتے ہیں، ان کا اکرام کرتے ہیں، پھر آپ ان سے بات کرتے ہیں، اس کے اثرات جو ہیں وہ کہیں زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اجتماعات کے اندر بھی جب چھوٹے پروگرام کریں، بڑے پروگرام کریں، پورا اکرام کیا کریں لوگوں کا، اس سے بھی ایک رستہ نکلتا ہے دعوت کے پھیلنے کا۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ صلہ رحمی کی۔ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے اور قطع رحمی کیا ہوتی ہے؟ صلہ رحمی یہ ہوتی ہے کہ میرا کوئی بھائی سفید پوش ہے، غریب ہے، وہ میرے ساتھ تعلق توڑ رہا ہے، وہ ناراض ہے، بلا وجہ غصے ہوتا ہے، وہ قطع رحمی کرنا چاہتا ہے لیکن میں اس کے ساتھ جڑ جاؤں۔ وہ حدیث ہے نا، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کو، اس میں کیا کہا گیا؟ اس میں کہا جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے محروم کرے میں اسے دوں، یہ کہا گیا نا۔ اور یہ جو پچھلی بات میں نے کی تھی نا کہ تحفے طائف کی بھی، یہ بھی سیرت کے البم میں ایک تصویر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنے غلام کے ساتھ گئے ہیں اور آپ نے
اس کو کہا کہ 2 جوڑے کپڑوں کے پسند کرو. امیر المومنین تھے, خلیفۃ المسلمین تھے. اب غلام نے کیا کیا, اس نے ایک کپڑا درمیانے درجے کا اور ایک ذرا نسبتاً سستا کم کوالٹی کا تھوڑے پیسوں والا خرید لیا. اس کا خیال یہ تھا کہ یہ امیر المومنین ہے, یہ اچھا کپڑا یہ پہنے, اور میں چونکہ غلام ہوں تو مجھے جو ہے وہ ہلکا کپڑا پہننا چاہیے, کم قیمت کا پہننا چاہیے. جب خرید چکا تو اس نے کہا کہ میں نے یہ آپ کے لیے خریدا ہے اور یہ میں اپنے لیے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کیا فرمایا, آپ میں زر سے لکھنے والی بات ہے. آپ نے فرمایا کہ میں بوڑھا ہوں, تم جوان ہو, اچھا کپڑا تمہیں پہنو گے تو تمہیں اچھا لگے گا, میں یہ سلواتا ہوں, تم یہ سلوا لو. تو اس طرح تحفے طائف کے اندر بھی انتخاب اچھی چیز کا کریں. اور چوتھی بات آپ نے فرمائی جو صلہ رحمی کے بعد, فرمایا راتوں کو قیام کرو. قیام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز تو فرض ہم پڑھتے ہی ہیں نا, لیکن اس کے علاوہ اپنے رب کے ساتھ جیتا جاگتا تعلق وہ تہجد کے اندر بھی قائم کر سکتے ہیں, راتوں کو قیام کر کے بھی کر سکتے ہیں. تو یہ 4 چیزیں آپ نے فرمائی. آپ نے فرمایا سلام کو پھیلاؤ, کھانا کھلاؤ, صلہ رحمی کرو, راتوں کو قیام کرو, اور اس کے جواب میں کہا کہ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے. یہ آپ نے پورا خطبہ ارشاد فرمایا. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سامعین کو متوجہ کرتے تھے نا, تو بسا اوقات نام لے کر متوجہ کرتے تھے. آپ نے ایک دفعہ حضرت معاذ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ معاذ تم مجھے محبوب ہو, مجھے تم سے محبت ہے. اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ جس سے محبت ہو اس کا کبھی کبھی اظہار بھی کر دیا کرو. نفرت کا اظہار تو خود بخود ہی ہو جاتا ہے, اور محبت کا اظہار لوگ کرتے نہیں ہیں. کہا اظہار کیا کرو. آپ نے فرمایا اے معاذ تم مجھے محبوب ہو, مجھے تم سے محبت ہے. تو حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. تو پھر آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد تم یہ دعا پڑھا کرو, اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آپ نے پھر یہ کلمات سکھائے, اگر تم مجھ سے بھی محبت کرتے ہو تو پھر اس ہر نماز کے بعد, اور ہم عام طور پہ اسی کو پڑھتے ہیں, آپ نے بھائی یہ قرآن نماز کے بعد یہ تم ذکر کیا کرو. اسی اعتبار سے جب آپ کسی چیز کی اہمیت بتاتے تھے تو انسانی عقل کے مطابق, میں نے پہلے بھی کہا نا, واعظین بعض اوقات اتنی ہائی لیول کی بات کر دیتے ہیں کہ نیچے والے کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو ہمارے ایک دفعہ عاملہ کے اجلاس ہو رہا تھا, تو ہمارے ایک ساتھی نے لفظ بولا کہ پورے کشمیر اور یہ ڈائسپورا. میں سچی بات کہتا ہوں, مجھے نہیں پتا تھا اس کا ہر لفظ کا مطلب تھوڑی پتا ہوتا, اردو بھی ساری نہیں آتی ہمیں. تو میں نے ان کو پوچھا کہ کیا مطلب ہے اس کا, تو وہ ناراض ہو گئے مجھ سے, کہنے لگے آپ نے میرا مذاق کیا. میں نے کہا نہیں بھائی, مذاق آپ عاملہ کے اندر بیٹھے ہیں, میں بھی عاملہ کا رکن ہوں, مذاق والی کیا بات ہے, نہیں مجھے پتا اس کا. بعد میں نے لوگوں سے دیکھ لیا, تو یہ جو بہت اونچی گفتگو ہوتی ہے نا لیول سے اوپر جا کے, بس اوقات اس کے بھی اثرات نہیں ہوتے, سمجھ نہیں آئے تو عمل کیسے بندہ کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلوب دعوت ہے یا اسلوب تربیت ہے وہ دیکھیں. آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے باہر نہر بہتی, پانی, ہمارے یہاں بھی منڈی بہاؤدین کے اندر نہری نظام ہے, آپ کے یہاں بھی ہوگا, نہر بہتی ہو تو وہ شخص 5 بار اس کے اندر روزانہ غسل کرے. تو آپ نے پوچھا کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ بندہ تو 2 دفعہ نہائے تو پھر بھی بہت ہوتا ہے نا جی, 1 دفعہ بھی بہت ہے نا جی. تو 5 بار بندہ غسل کرے. تو آپ نے پوچھا کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اس کے جسم پر میل کچیل کا کیا کام ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس طرح جو لوگ 5 وقت کی نماز ادا کریں گے, آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والے کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح دھو ڈالتا ہے جس طرح 5 وقت کی. اب نماز کے بارے میں ترغیب کا اس سے کوئی بہتر انداز کوئی ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا کہ نماز کے بارے میں سب سے پہلے حساب ہوگا جس کا پہلا حساب ٹھیک ہو گیا نا, فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن, انگریزی میں بولا جاتا ہے نا, تو وہ جو پہلا حساب نماز کے بارے میں ہوگا. اس طرح ترغیب دلائے نماز پڑھنے کے بارے میں. پھر امت کی مجموعی ذمہ داری آپ نے کیا لگائی؟ قرآن نے بھی یہی لگائی, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر. فرض منصبی خیر کو پھیلانا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے. اب اس برائیوں سے روکنے اور خیر کو پھیلانے کی تو بڑی بڑی مثالیں دی جا سکتی ہیں, لیکن حضور نے اتنی سادہ مثال سے اسلوب تربیت, طریقہ تربیت. آپ نے فرمایا کشتی ہے جس کے اندر 2 پورشن ہے, ایک نیچے والا ہے ایک اوپر والا ہے.
دونوں کے اندر لوگ سوار ہیں. اب اوپر والے لوگ نیچے آتے ہیں, نیچے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. اب نیچے والوں نے کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے کشتی کے اندر سوراخ کرنا شروع کر دیا. اوپر والے نہیں منع کر رہے, وہ سمجھتے ہیں ہم تو اوپر ہیں نا جی. جس طرح باہر معاشرتی برائیاں پھیل رہی ہوتی ہیں نا, لوگ سمجھتے ہیں ہمارے بچے تو محفوظ ہیں. بھئی آپ کے بچے کیسے محفوظ ہیں؟ پورے گاؤں کے اندر گندگی ہو تو جب آواز چلے گی تو آپ کا خیال ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر اس فضا سے محفوظ رہ سکے گندی آواز سے؟ نہیں رہ سکتے نا. تو کشتی کے اوپر والے لوگوں کے آنے جانے جب ان کو پریشانی تھی تو انہوں نے سوراخ کرنا شروع کر دیا. اب اوپر والے تو منع ہی نہیں کر رہے نا, میں کیا مسئلہ ہے بھائی, یہ تو نیچے یہ ہے پانی, ہم تو اوپر ہیں. اب کشتی کے اندر اگر سوراخ ہو گیا تو کشتی کے اندر پانی آنا شروع ہو گیا. پانی آنا شروع ہو گیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا فوری طور پر؟ یہ روز نہیں ڈوبتے لوگ, کشتی اب ڈوب گئی. لیکن اگر اوپر والے نیچے والوں کو سمجھا دیتے, منع کرتے, انہیں کہتے کہ بھائی تم خود بھی مرو گے اور ہمیں بھی مارو گے, تو پھر اس کے نتیجے کے اندر اوپر والے پورشن والے بھی نیچے والے دونوں کی زندگی محفوظ رہتی. آپ خیر کا کام نہیں کرتے, معاشرے کے اندر بھلائی کا کام نہیں کرتے, سوسائٹی کی اصلاح کا کام نہیں کرتے, اور آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر محفوظ ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ کام کیسا کام ہے؟ حضور کی سنتوں کا تذکرہ کرتے ہیں نا علماء اور اسکالرز بھی, ہم بھی کرتے ہیں. تو کون سی سنتیں عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں؟ یہی سنتیں ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو مسواک بڑی پسند تھی. آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ نے فرمایا مجھے نماز, عورت اور خوشبو پسند ہے. یہ ساری حدیثیں کون انکار کرے گا ان حدیثوں سے؟ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کبریٰ, اس کو لوگ بیان ہی نہیں کرتے. سنت کبریٰ کیا ہے؟ جب آپ سے کہا جا کہ اٹھیے, لوگوں کو خبردار کیجئے, خاندان کے لوگوں کو بھی بلائیے اور عامت الناس کو بھی, تو پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ایک دن بھی آپ آرام سے نہیں بیٹھے. آپ نے اپنے پاؤں غبار آلود کیے ہیں, آپ نے طائف کی گھاٹیوں کے اندر پتھر کھائے ہیں, آپ نے بدر اور احد کے مارکوں کے اندر اپنے ساتھیوں کو جنت کے اندر بھیجا ہے, جام شہادت انہوں نے نوش کیا ہے, لوگوں کی جلی کٹی بھی سنی ہے, لیکن آپ نے دعوت اور تبلیغ کا کام جو ہے وہ نہیں چھوڑا. آپ نے خیر اور بلائی کی طرف لوگوں کو بلانا نہیں چھوڑا. اور بہت سارے لوگ خیر اور بلائی کے اندر آپ کے معاون بن جاتے تھے, بہت سارے آپ کے جان و مال کے دشمن بھی ہوتے تھے, آپ کے ساتھ وہ دشمنی بھی بنا لیتے تھے اور آپ کو ضائع اور تکلیفیں بھی دیا کرتے تھے. اس لیے میرے بھائیوں, میں اور آپ بھی اسلامی تحریک کے ہم کارکن ہیں, ہم سب دائی ہیں. ہمارا سب سے عام کام جو ہے, جس کو کبھی ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے, وہ ہے دعوت کا کام, وہ ہے لوگوں کی تربیت کا کام, وہ ہے لوگوں کو خیر کی طرف بلانے کا کام, وہ ہے لوگوں کو منکرات سے روکنے کا کام. اور یہ کام زندگی کے انفرادی دائرے کے اندر بھی ہم نے کرنا ہے, اور اجتماعی دائرے کے اندر ہم نے حکومت کی اصلاح بھی کرنی ہے. مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کل ہی میں نے پوسٹ دیکھی, مولانا نے لکھا کہ پورے سماج سے ظلم کے نظام کو ختم کرنا, برائیوں کو ختم کرنا, اس کے لیے جب تک آپ کے پاس اختیار نہ ہو, قوت نافذہ نہ ہو, آپ نہیں کر سکتے. آپ کے پاس اختیار ہے, اقتدار ہے, تو آپ جو چاہیں قانون بنا دیں, وہ قانون درجہ حاصل کر لے گا. اور کیسے ہوتا ہے کہ جب حکمران یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلیں, قرآن و سنت کا حکم تو نہیں ہے نہ نکلیں, لیکن جب کورونا کے اندر وہ اعلان کرتے ہیں لوگ نہیں نکلتے. وہ کہتے ہیں فلاں دن دکان بند رکھیں گے, دکان بند ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ نظام صلاۃ قائم ہو گیا ہے, اذان کے بعد دکانیں بند ہو جائیں, سعودی عرب کے اندر بند ہو جاتی ہیں, لوگ مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں عمومی طور پر. کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں وہ دکان بند کر کے شٹر کے اندر ہی بیٹھ جاتے ہیں, لیکن مجموعی طور پر معاشرے کے اندر خیر نیکی کا غلبہ جو ہے وہ ہوتا ہے. تو جب خیر امت, اس لیے میں خیر امت کہا گیا نا, یہ تھوڑی کہا گیا کہ ہمارے رنگ سفید ہیں, ہم کو بہت قداور لوگ ہیں. خیر امت اس لیے کہا گیا کہ ہمارے جو ذمے کام لگا ہے, جو مشن ہمیں دیا گیا ہے, وہ انبیاء علیہ السلام کا مشن ہے. یہ جو دعوت کا پھیلانا ہے, یہ انبیاء علیہ السلام, اللہ رب العالمین نے جب جب انسانی سماج کے اندر بگاڑ پیدا ہوا, لوگ اللہ سے رشتہ کمزور لوگوں نے کیا, اپنی مرضی کے الہ بنائے, بت بنائے, ان کی پوجا کی, تو اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً انبیاء اور رسل کو بھیجا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
خاتم النبیین بھی ہیں اور خاتم المرسلین بھی ہیں. آپ پر اترنے والی کتاب اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. اور یہ جو کام حجت الوداع کے موقع پر آپ نے لوگوں کے ذمہ لگایا کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسرا میرا طریقہ ہے. جب تک تم اس سے جڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. تو اس کتاب اللہ نے بھی ہمیں یہی بات کی ہے نا کہ ہم نکلیں، انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کی راہ میں ہلکے یا بوجھل. اس کتاب اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ امر بالمعروف کا کام ہم نے کرنا ہے، نہیں انہی المنکر کا کام ہم نے کرنا ہے. ہمارے ہاں تو اسلامی ریاست اس طرح سے نہیں ہے، اگرچہ پاکستان کا نظام یعنی دستور 73 کا اسلامی دستور ہے. آج بھی اگر کوئی دیندار آدمی یہاں کے بیٹھ جائے گا نا، اللہ اور اس کے رسول کا خوف رکھنے والا بیٹھ جائے گا، تو یہ پورے کا پورا یہی دستور پاکستان کو ایک مکمل اسلامی ریاست جو ہے وہ بنا دے گا. مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ قلم لکھتا ہے نا، اس سے لوگ خیر کا کام بھی لیتے ہیں، شر کا کام بھی لیتے ہیں، اچھی خبر بھی لکھ سکتے ہیں، غلط خبر بھی لکھ سکتے ہیں. یہ جو چاقو ہوتا ہے، یہ چاقو ایک ڈاکو کے پاس بھی وہی ہوتا ہے اور ایک سرجن کے پاس بھی نشتر ہوتا ہے، وہ بھی چاقو کی شکل کے اندر ہوتا ہے. اب سرجن کا نشتر جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے ہوتا ہے، وہ نقارہ عضو کاٹتا ہے جو باقی جسم کے اندر بیماری پھیلانے کا سبب بن رہا ہے. لیکن ڈاکو کا جو خنجر ہوتا ہے وہ صحت مند آدمی کو، چاقو چوبند آدمی کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے وار کرتا ہے، اس کے نتیجے کے اندر اس کی موت جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے. تو یہ چیز جس کے ہاتھ کے اندر ہے اس کے استعمال کرنے والے پر بھی موقوف ہے. یہ جو دونوں یا تین میرے سامنے مائک پڑے ہیں، یہ مائک حافظ سیف الرحمان صاحب کے پاس ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے. یہ ڈاکٹر عنایت الرحمان صاحب کے پاس ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے. اور یہ مائک اگر دونوں طاء نیازی کو دے دیں، عیسیٰ خیلوی کو، تو کیا کہے گا؟ اس نے تو پھر وہی پڑھنا ہے، نہیں پنڈی تے پشاور لگا جانا ہے تو عیسیٰ خیل دور تے نہیں. بھئی فرق ہے نا، چیز تو ایک ہی ہے نا، اس کا استعمال کیسے کرنا ہے. میں آپ کو اس کی مثال دوں. یہ جو بارش ہوتی ہے، بارش کے قطرے یہ اتنے پاک صاف ہوتے ہیں کہ آپ کا سارے بدن، آپ کی ریش مبارک بھی تر ہو جائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں نا جی. پلیت نہیں ہوتے نا کپڑے، بارش کے پانی سے کپڑے پلیت نہیں ہوتے، بلکہ بارش کا پانی تو اتنا ٹھیک ہوتا ہے کہ اس سے مطلب آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں. لیکن یہ بارش کا پانی جب کسی ایسی زمین پہ پڑتا ہے جس کے کسان نے زمین کا سینہ چیرا ہے، کوئی فصل بیجنے کے لیے تیار کیا ہے، اس نے وہ کپاس بیجنی ہے، گندم بیجنی ہے، باجرہ بیجنا ہے، گنا بیجنا ہے، کوئی اس نے کاشت کرنی ہے. بارش کے قطرے جب زمین ہموار ہو، بیج ڈالا گیا ہو، بارش کے قطرے پڑتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ زمین لہلہاتی فصلیں، آپ کی آنکھوں کو بھی اس سے ٹھنڈک اور تازگی پہنچتی ہے. پھر جانوروں کے لیے اس کے اندر چارہ ہوتا ہے، انسانوں کے لیے اناج ہوتا ہے. اور ہم کہتے ہیں زمین سونا اگل رہی ہے. وہ سونا کیا ہوتا ہے؟ وہ گندم بھی سونا ہوتی ہے، وہ کپاس بھی سونا ہوتا ہے، وہ باجرہ بھی سونا ہے، وہ جوار بھی سونا ہے، وہ مکی بھی سونا ہے. اور وہ بارش کے قطرے جب عام سڑکوں پہ پڑتے ہیں، ابھی پچھلے دنوں بارش ہوئی تو سارے درخت دھل گئے، نکھار آ گیا، درخت خوبصورت نظر آنے لگے، سڑکیں دھل گئیں. اور ایک بارش کے قطرے گندگی کے ڈھیر پر، فلتھ ڈپو پا جا، پورے شہر کا کچرا، کوہاٹ کا، پشاور کا، گجرات کا، لالا موسیٰ کا، کراچی کا پڑا ہے، وہاں بھی پڑے. قطرے ایک ہی تھے جو اس زمین پہ پڑے تھے جو ہموار ہوئی تھی، جس کے کسان نے سینہ چیرا تھا، زمین کا بیج ڈالا تھا. وہاں رزلٹ یہ نکلا تھا کہ وہاں لہلاتی فصلیں، جانوروں کو چارہ اور انسانوں کے لیے اناج پیدا ہوا. صاف ستھری سڑکوں پر پڑے تو سڑکیں دھل گئیں، درخت دھل گئے. لیکن جب گندگی کے ڈھیر پر پڑے تو گھنٹہ ڈیڑھ جب گزر جائے، 2 گھنٹے گزر جائیں بارش گزرنے کے بعد، یا 4 گھنٹے گزر جائیں، تو اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ پھر تعفن اٹھتا ہے، پھر بوٹتی ہے، پھر آدمی گزرے تو ناک میں ہاتھ رکھ دیتا ہے، تیزی سے گزر جاتا ہے. قطرے ایک ہی تھے، 3 مقامات پہ گرے اور تینوں مقامات پر مختلف رزلٹ پیدا ہوئے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم ایک دائی جماعت کے کارکن ہیں. ہمارا کام لوگوں کو دعوت اور تبلیغ کرنا ہے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، دعوت سے، مہمان نوازی کے ذریعے لوگوں کو مشکل سے نکال کے. آپ مرجع خلائق اسی صورت ہوں گے جب کوئی مشکل کے اندر پھنسا ہو تو وہ آپ کی طرف دیکھے.
کوئی آزمائش اس پر ہو تو وہ آپ کی طرف دیکھے، کوئی اس کا مسئلہ تو وہ آپ کی طرف دیکھے، لیکن اگر لوگ آپ کی طرف نہیں دیکھ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مرجع خلائق نہیں ہیں، آپ وہ پھول ہیں جو بے رنگ ہے، بے بو ہے، بے ذائقہ ہے۔ تو پھول تو بے رنگ اور بے بو اور بے ذائقہ نہیں ہوتا، اس کی تو خوشبو خود بتا دیتی ہے کہ یہ چنبیلی کا ہے، یہ گلاب کا ہے، اور یہ کون سا پھول ہے، یہ خوشبو خود بتاتی ہے۔ ایک دائی کو بھی اسی طرح ہونا چاہیے، وہ چلتا پھرتا نمونہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ چلتا پھرتا نمونہ تھے قرآن کریم کا، آپ کے عمل سے، کردار سے، انسانیت کی فلاح کے اعتبار سے، لوگوں کی مشکلات اور مسائل حل کرنے کے حوالے سے۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ اقتدار کا انتظار کرتے رہے کہ اقتدار ملے گا پھر لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ ابو جہل نے پیسے دینے تو نہیں دیتا تھا، ایک آدمی آ گیا حضور کے پاس، کہا میرے پیسے نہیں دیتا سردار قریش، تو آپ اس کے پاس گئے نا، تو آپ نے اس کو کہا پیسے دو اس کے، پیسے دے دیے ابو جہل نے، نہیں دیے، دے دیے۔ بلال جو ہے وہ آزمائش کے اندر تھے، اس کے امیہ بن خلف کے، تو آمنہ کے لال نے کیا کیا؟ آمنہ کے لال جو کر سکتے تھے، وہ جب چکی پیس رہا تھا، رو رہا تھا، تو آمنہ کے لال اس کے لیے کھجوریں لے کے آئے اور تازہ دودھ لے کے آئے، کہا بلال کھجوریں بھی کھاؤ، دودھ بھی پیو، اس کے اندر غذا بھی ہے، اس کے اندر تمہارے لیے شفا بھی ہے۔ اور اگلا کام پتہ کیا کہا آپ نے کہا بلال تم تھوڑی دیر آرام کرو، تمہارے حصے کی چکی میں پیستا ہوں۔ یہ بھی اسلوب تربیت ہے، یہ بھی دعوت ہے۔ تو چکی پیسنا شروع ہے تو بلال خود کہتے ہیں کہ میں تھکا تھا، میں سو گیا، میری آنکھ لگ گئی، جب میری آنکھ کھلی تو آمنہ کے لال وہاں سے رخصت ہو چکے تھے، اور وہ ساری گندم جو ان کو میں پیس رہا تھا وہ ساری آٹے کے اندر تبدیل ہو چکی تھی۔ آمنہ کے لال نے مجھے اٹھایا نہیں ہے، کوئی احسان نہیں جتلایا، چپکے سے آپ رخصت ہو گئے۔ دوسرے دن بھی ایسا کیا، تیسرے دن بھی ایسا کیا، تو پھر بلال تپتی ریت پر جب امیہ کہتا تھا کہ محمد کی غلامی چھوڑ دو تو بلال آہد آہد کی صدائیں بلند کرتے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی زندگی خلوت کی، جلوت کی، حتیٰ کہ اتنی صاف ستھری تھی کہ اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تو لوگ، مکہ کے لوگ آپ کو صادق اور امین کے نام سے جانتے۔ ان کے جھگڑے ہوتے تھے تو حجر اسود کی تنصیب کا مرحلہ آیا ہے تو آمنہ کے لال نے جس خوبصورتی سے اس معاملے کو نپٹایا۔ یہ بڑی شاہکار بات ہے کہ آپ نے سارے سرداروں کو کہا کہ اس چادر کے کونے پکڑ کے اس کو اٹھاؤ، اور اٹھانے کے بعد آپ نے اس جگہ پہ اس کو نصب کر دیا۔ تو لیڈر کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے جگہ بھی بناتا ہے، انہیں عزت بھی دیتا ہے، ان کا احترام بھی کرتا ہے، اور پھر انہیں ایک لڑی کے اندر پرو کر جس کام کے لیے جو آدمی موضوع ہوتا ہے نا، اس سے وہ کام لے لیتا ہے۔ آپ اگر ایک ڈرائیور کو خطیب بنا دیں اور خطیب کو ڈرائیور بنا دیں تو کیا رزلٹ نکلے گا؟ ویسے وہ نہ گاڑی خطیب اچھی چلا سکے گا، اور وہ جو ڈرائیور ہے وہ اچھی گفتگو نہیں کر سکے گا۔ لوگوں کو کام بھی آپ دیں تو ان کے جو فطری میلانات ہیں، جو ان کے تخصص ہیں، اس کے مطابق آپ کام دیں۔ امیر جماعت آفت نعیم الرحمان صاحب پرسوں گجرات گئے تھے، ضلع گجرات کا تنظیمی دورہ تھا۔ وہاں جماعت کے کارکن ہیں میرے حلقے کے، راجہ محمد اشفاق ان کا نام ہے۔ تو امیر جماعت نے باقاعدہ اس کارکن کو بلایا دعا سے پہلے، کہا کہ راجہ اشفاق آ گیا ہے، اس کے گلے ملے، اس کو تھپکی دی، تو اس سے پوچھا کہ آپ نے کتنے رکن بنائے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے 10,000 رکن ممبر بنائے۔ تو میرے جماعت نے کہا پھر اس نے اگر 10,000 بنائے ہیں تو باقیوں نے کیا بنایا؟ ویسے تو 60,000 رکن بنے، گجرات ممبر بنے۔ اب ایک کارکن کا دیکھیں نا، لگن دیکھیں، 10,000 لوگ ممبر بنے۔ کہنا تو بہت آسان ہے، کتنی گلیاں، کتنے کوچے، کتنے بازار اس نے گھومے ہوں گے۔ اور پھر میں نے میرے ضلع سے پوچھا، آپ کے ضلع کے اندر یہ جو 99% کالز ہو گئی ہیں موٹر ممبرز کو، میں نے میرے جماعت سے کہا یہ بالکل مختلف یہ پریکٹس ہوئی ہے، اور یہ شاید پاکستان کے ایک نمونہ ہو۔ 99% لوگوں کو گجرات ضلع کے امیر ان کے کارکنان نے کالیں کی۔ کیسے کی ہیں؟ وہ 100 لوگوں کو روزانہ دفتر میں بلاتے، 4 جگہوں پہ، ادھر بٹھاتے، ادھر بٹھاتے، ادھر بٹھاتے، صبح 10 بجے سے لے کر عصر تک وہ کالیں کرتے۔ تو 400 لوگ اگر کالیں کر رہے ہوں 10 بجے سے عصر تک، تو کام تو ہو جائے گا۔ 40,000 لوگوں نے ٹچ کرنا تھا، 20,000 خواتین ممبرانوں نے،
تو میں نے پوچھا سب سے زیادہ جو رابطے اور کالیں کی ہیں وہ کس شخص نے کی ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بھی راجہ اشفاق نے کی. اور راجہ اشفاق صاحب کے والد جو تھے وہ راجہ محمد شریف قاضی، انہوں نے ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اسوہ حسنہ کتاب لکھی تھی، اور انہیں اس وقت کیا اس کو کہتے ہیں جی صدارتی وارڈ، صدارتی وارڈ دیا گیا تھا. وہ ضلع گجرات کی جماعت کے قیم تھے. اب ایک فرد نے اگر 10,000 ممبر بنائے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اہلیت تو ہمارے اندر ہے نا. وہ شاعر کہتے ہیں نا اتنا تو کم از کم کھو جائے انسان تلاش منزل میں، منزل کا ذرا بھی ہوش نہ ہو اور اس سامنے منزل آ جائے. پھر میرے بھائیو ایثار کا تقاضا کرتی ہے تحریک، وقت کا ایثار بھی اور مال کا ایثار بھی، اپنی رائے کا ایثار بھی آپ نے کرنا ہے. میں تحدیث نعمت کے طور پہ آپ سے یہ کہوں، میں 2001 تک میں پریکٹس کرتا تھا، میرا کلینک تھا. 2001 میں قیم ضلع بنا. تو قیم ضلع کیا، لوگ پورے پاکستان کی ذمہ داریوں کے ساتھ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے اپنے امیر ضلع سے کہا، وہ بھی ڈاکٹر تھے، ان کا ہاسپٹل تھا، میرا کلینک تھا. میں نے کہا یا آپ اسپتال چھوڑیں یا میں کلینک چھوڑتا ہوں. کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا جماعت اسلامی کا کام کل وقتی کام ہے، جز وقتی نہیں ہے، پارٹ ٹائم نہیں ہے. اگر کسی کے وسائل ہے تو چھوڑے نا کام، کیوں نہیں کرتا وہ؟ انہوں نے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا میں چھوڑ دیتا ہوں. میں نے چھوڑ دی 2001 میں پریکٹس. اب 2025 آ گیا، 24 سال میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اللہ رب العالمین جتنے پیسے مجھے اس زمانے میں دیتا تھا نا، میرا ایک سکول تھا اور ایک میرا کلینک تھا، اب اس سے کئی گنا زیادہ پیسے دیتا. اس وقت میرا گزارا ہوتا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے دیے ہیں کہ میں اپنے مال سے بھی، کھلے ہاتھ سے بھی خرچ کر سکتا ہوں اور کرتا بھی ہوں. اللہ کہتے ہیں تم میرے کام کے اندر تو لگو نا. یہ آپ کے قوانین ہیں یا سردار ہوں گے، ہمارے یہاں چودھری ہوتے ہیں، یہ چودھریوں کے ڈیروں پہ جو لوگ جا کے بیٹھ جاتے ہیں نا، ان کی کاسلیسی کرتے ہیں، ان کی خوشامد کرتے ہیں. وہ چودھری گئے گزرے لوگ ہوتے ہیں، نکارا لوگ ہوتے ہیں سماج کے. وہ بھی ان کی خوشی غمی کے موقع پر، کوئی بیٹی کی شادی ہے، کوئی آپریشن ہے تو ان کو یاد کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. اس رب کے بارے میں ہمارا یہ گمان کیسے ہو سکتا ہے جو اس کا بندہ بن جائے، وہ اسے تنہا چھوڑ دے، وہ اسے رسوا ہونے کے لیے چھوڑ دے. وہ تو کہتے ہیں میرے محبوب نے کہو کہ جب تم میرے کام کے لیے جت جاتے ہو نا، پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تو بڑی بات کر رہا ہے نا، عقلی کہ ماننے بمشکل سے مانتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میرے بندوں کو کہو کہ تم میرے کام کے اندر لگ جاؤ، میں کیا کروں گا؟ میں تمہارے ہاتھ بن جاؤں. یہی بات، میں تمہارے قدم بن جاؤں گا جس سے چل کے تم آتے ہو. میں تمہاری زبان بن جاؤں گا. تم چل کے آؤ گے تو میں دوڑ کے تمہاری طرف آؤں. تم دوڑ کے آؤ گے تو میں بھاگ کے تمہاری طرف آؤں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں. میرے بندوں سے کہو کہ میں پکارنے والے کی پکار کو بھی سنتا ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں، اور میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. اللہ کا بندہ اللہ کا بندہ بن جائے. یہ دنیا والے خراب نہیں ہونے دیتے، تھرڈ ریٹ لوگ ہوتے ہیں یہ ڈیرے دار لوگ. تو اللہ کیسے آپ کو تنہا چھوڑ دے؟ اللہ کی ذات پر تیقن ابراہیم علیہ السلام نے کیا، کر کے دکھایا. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کا ذکر بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا. قربانی تو پہاڑ کے اوٹ کے اندر ہو رہی تھی نا، نہ کوئی کیمرہ تھا، نہ کوئی موبائل تھا، نہ کوئی صحافی تھا. آپ کو کس نے بتایا کہ یہ قربانی ہوئی؟ اور آپ ہر سال جو ہے وہ عید قربان پہ پوری دنیا کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو ہے اس کو زندہ کرتے ہیں. آگ کی چتا کے اندر جب جلانے کے لیے گرایا جا رہا تھا مجنیق کے ذریعے، تو کہاں آیا تھا فرشتہ پوچھنے؟ گراؤنڈ پہ نہیں، وہ فضا کے اندر آ گیا. اس نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ میری مدد کی کوئی ضرورت ہے آپ کو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس کے لیے مجھے آگ میں گرایا جا رہا ہے اسے پتہ ہے. اس نے کہا اسے تو معلوم ہے، پر فرمایا تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. اگر اسے معلوم ہے تو پھر کیا ضرورت ہے تمہاری مدد کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا کہ آگ تیری سرشت کے اندر جلانا لکھا ہے، تو جلاتی ہے، لیکن آج کیا کرنا ہے؟ عام ترجمہ لوگوں نے کیا ہے کہ آگ سے کہا کہ ٹھنڈی ہو جا. میرا خیال ہے یہ ترجمہ درست نہیں. آگ سے کہا کہ بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے
سلامتی والی، بردم و سلام علی ابراہیم، میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا. ایسی چوکھا لایا تو بالا لگا لگ پہ نا، سردی لگتی ہے نا، ایسی ٹھنڈا ہوتا، گرمی بھی. آگ کو کہا سلامتی والی بن، میرے ابراہیم کو سکون آ جائے. میرا ابراہیم جو ہے جب آئے نا تو اس سے مزہ آئے، اس سے راحت ملے، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، نہ شدت گرمی کی شدت سے، نہ سردی کی شدت کی وجہ سے. اور وہ جو کہتے ہیں نا تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. تو آگ میں مل اور خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین.